السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق پتین ہمارے ساتھ ہیں. اس ویڈیو کے تھمبنیل میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح آدمی یعنی کہ عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. غلط لوگوں میں عمران خان صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، ایک روز ہو چکا ہے بلکہ. تو اب دوبارہ شاید کل یہ بہت سے لوگ ہوپ کر رہے ہیں، اعتزاز احسن صاحب کا دعویٰ ہے کہ کل وہ رہا ہو جائیں گے. اچھا، تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صحیح آدمی غلط لوگوں میں؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کا پورا سفر دیکھ لیجیے آپ. 92 کے ورلڈ کپ سے شروع کرتے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے 96 میں پی ٹی آئی کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے بعد پھر ایک سیاسی جدوجہد ہے عمران خان صاحب کی. ہمارے ہاں نا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ عمران خان نے اس ملک کو ایک ہیرو دیا خود. پھر اس کے بعد عمران خان نے اس ملک میں بڑا کام کیا، وہ کام جس کی بے تحاشا ضرورت تھی، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل. اور وہ ایک نہیں، اب تیسرا پاکستان کو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ملنے والا ہے. سب سے بڑا کراچی میں بننے جا رہا ہے. سب سے بڑا کراچی میں بننے جا رہا ہے. اس سے پہلے جو پشاور میں بنا وہ بھی ایک بڑا کینسر ہاسپٹل تھا. اس کے علاوہ نمل یونیورسٹی آپ دیکھیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ملک کے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے سیاست میں. پاکستان کے سب سے فنڈ ریزر ہے عمران خان، سب سے بڑی فنڈ ریزر. ٹھیک ہے، اب مجھے ایک چیز بتائیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب وہ سیاست میں آئے تو عمران خان کی اہلیہ پر ٹائلز کی اسمگلنگ کا مقدمہ بنا، اور یہاں ان کی زندگی جو ہے وہ مصیبت کر دی گئی. نہ جانے کتنے خطابات دیے گئے، وہ دہرائے بھی نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کے ساتھ کیا گیا، عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا. اور اس شخص کا جو گھر بس گیا تھا اسے یہاں پر باقاعدہ طور پر بڑی پلاننگ کے ساتھ تباہ کیا گیا. یہ ہمارے اس ملک میں ہوا. لیکن جمائمہ صاحبہ بھی خان صاحب سے کہتی تھی آپ چل کیوں نہیں لیتے، کبھی کبھی آ جائے کریں پاکستان، لیکن وہ نہیں گئے. تو عمران خان یہاں اپنے لوگوں کے درمیان شروع سے اب تک مسلسل موجود. پھر یہاں کیا ہوا، ہم نے مشرف کو دیکھا، ایک آدمی جس کے پاس تمام اختیارات تھے، زمینی خدا پاکستان، اور اس زمینی خدا کو ہم نے رچرڈ آرمٹیج کے سامنے ڈھیر ہوتے ہوئے دیکھا. ورنہ ہم تمہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے. اس وقت کی بھی اگر آپ پرانی تقریریں نکالیں نا، تو عمران خان افغانستان کے بارے میں، پاکستان کی وار آن ٹیرر کے بارے میں آج جو موقف رکھتا ہے تب بھی وہی موقف رکھتا تھا. عمران خان کے موقف میں تب سے اب تک اس بارے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لیں آپ، یہ کیا کرتے تھے؟ ڈرون. ٹھیک ہے، یہاں یہ تھوڑی بہت آواز اٹھا لیتے تھے اور وہاں جاتے تھے تو کہتے تھے مارو، ہمیں پرواہ نہیں ہے. اس ملک کی سیاست میں یہ دو جماعتیں تھیں، شریف زرداری. شریف زرداری کا بیان خود کوٹ کیا گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کہ پاکستان وہ ممبئی عدالتوں کے حوالے سے، ممبئی حملوں کے حوالے سے، بالکل کلبھوشن کے کیس میں. تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس ملک کو، یہ جو ہمارے یہاں بعض صحافی بھی کہتے ہیں نا، اور صحافیوں پھر میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ ہیں جن میں سے کسی کو آپ نے چیئرمین پی سی بی لگا دیا، کسی کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا، پھر دوسرے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اب ایک کو وزیر اعظم بنانے کی بھی صدائیں آ رہی ہیں، پھر کسی کو ترجمان بنا دیا، یہ بانٹتے رہتے. ایسے صحافی جو ہے نا یہ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ عمران خان امبیرسمنٹ بنا. یہ لوگ کیا بنے؟ یہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنل امبیرسمنٹ نہیں بنے. ایک کا سری محل، ایک کا ہیروں کیا ہار، پھر وہ پائریٹس آف دا پینٹ ہاؤس پائریٹس، یہ کہانیاں آئیں، اور اس کے بعد جو ہے پاناما کوئین، یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں ہوئیں، اور یہ انٹرنیشنل امبیرسمنٹ بنے پاکستان کے لیے سب کے سب. ان میں ایک مختلف آدمی جس نے آ کر اس پورے سسٹم سے ایک لڑائی کی، اور وہ ان سب سے مختلف ثابت ہوا. اب بھی اس حالیہ ایپیسوڈ میں بھی اس نے اسمبلی سے استعفے دیے. کیا غیر قانونی کام کیا؟ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی غلط کیا اس نے، مطلب غیر قانونی تھا. سیاسی فیصلہ غلط ہو سکتا ہے لیکن آئینی ہے نا، آئینی ہے. پھر اس نے اپنی اسمبلیاں توڑی، تو کیا اس نے غلط کیا؟ نہیں کیا. اپنی اسمبلیاں توڑنے کے بعد وہ احتجاجی سیاست میں گیا. اچھا، بعض لوگ اس پر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ خان صاحب کو فیور دینے کے لیے اسمبلیاں توڑی گئیں. خان صاحب کو فیور دینے کے لیے اسمبلیاں توڑی الیکشن میں جائیں، پریشر ہو. نہیں، تو یہ جو خان صاحب کو فیور دینے کے لیے اسمبلیاں توڑی گئی، ان کو توڑنے سے بچانے کے لیے آپ نے رانا ثناء اللہ کو پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے دیکھا، عطا تارڑ کو بیٹھے ہوئے دیکھا. مسلسل زور لگا کے انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہم اعتماد کا ووٹ بھی نہیں ہونے دیں گے، نمبر پورے کر کے دکھاؤ. اور وہ نمبر بھی پورے ہو گئے، اسمبلیاں ٹوٹ گئیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہو رہا تھا مسلسل
کہ جی اس کو پشاور سے مدد ملتی ہے، اس کو بہاولپور سے مدد ملتی ہے، یہ اب بھی لاڈلا ہے، یہی ہمارے یہاں مسلسل ہو رہا تھا، یہ آدمی لاڈلا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی آدمی پر جس نے اپنی اسمبلیاں توڑ دی، اس سے پہلے اس آدمی پر حملہ ہوا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد پھر اسی آدمی نے کہا کہ دوسری بار بھی مجھے مارنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ جس پہ حملہ ہوا اس کا اس ملک میں اب تک آپ دیکھیے کہ اس کی ایف آئی آر نہیں درج ہوئی. اس کی ایف آئی آر درج ہوئی عدالت کے کہنے پر، پولیس کی مدیت میں، پولیس کی مرضی سے. تو وہ جو اس ملک میں کر رہا ہے یا جتنی چیزیں کی ہیں، آپ نواز شریف کو دیکھیے، نواز شریف کی دولت کہاں ہے؟ لندن. نواز شریف کے بچے کہاں ہیں؟ لندن. زرداری صاحب کی جائیداد کہاں پر ہے؟ امریکہ میں، دبئی میں، لندن میں، فرانس میں، ٹھیک ہے. وہ تو باقیوں کو دیکھیں آپ، ہاں تو باقیوں کی آپ جائیدادیں دیکھیں تو پاکستان سے باہر ہے. ان میں سے کوئی بھی شخص اپنی جائیدادیں پاکستان لے کر آیا، پاکستان کا پیسہ باہر لے کر چلے گا. پاکستان کا پیسہ. اب عمران خان کو دیکھیے، وہ پاکستان میں لے کر، وہ رسک نہیں لے سکتے نا یہاں پر. وہ پاکستان میں اپنی جائیداد، اپنا پیسہ لے کر آیا. یہ وہ آدمی ہے جس نے یہ بتایا ہوا ہے. اچھا، ایک دوسری بات بھی کہ خان صاحب نے کوئی ڈیل شیل نہیں بنائی ان حالات میں، جبکہ گرفتاری کے کھنے سائے اور بڑے بڑے صحافی کہہ رہے تھے کہ اس کو آفر ہو چکی، ٹھیک ہے نا. عمران خان صاحب بار بار اس کو کہتے تھے کہ بھائی نیگیٹ کر رہے تھے. اب عمران خان صاحب جو ہیں، جو اپنی دولت تمام چیزیں یہاں پر لے کر آ گئے، وہی عمران خان جو ہے وہ قانونی حق اپنا استعمال نہیں کر سکا، احتجاج کا حق استعمال نہیں کر سکا، اس کے لوگوں کو احتجاج کا حق استعمال نہیں کرنے دیا گیا. تو وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ قانون کے مطابق کر رہا تھا. جبکہ یہاں میاں نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ لندن. اور ان کو عدالت بلا رہی ہے، ان کو بھائی بلا رہے ہیں، مفرور ان کے اپنے بھائی کہہ رہے ہیں، ان کی اپنی جماعت کہہ رہی ہے، لیکن وہ نہیں ہے. اور یہ شخص یہاں پر موجود ہے، یہ قانون کا سامنا کر رہا ہے. اور اس کا یہ خیال تھا کہ میں جو قانونی فیصلے کر رہا ہوں، مجھے اس سسٹم میں ان قانونی فیصلوں کی وجہ سے سپورٹ ملے گی. لیکن یہاں ہم نے عدالتوں کو بے بس دیکھا ہے. عدالتیں 12 بجے لگی تھی، وہ یاد نہیں آپ کو؟ ہم نے اس ملک میں عدالتوں کو بار بار بے بس دیکھا. تو عمران خان اپنے فیصلے صحیح کر رہا ہے، قانون کے مطابق کر رہا ہے، مگر غلط لوگوں کے درمیان کر رہا ہے. لیکن آئین کہاں ہے؟ وہ کیا شعر ہے؟ میں ہارے ہوئے لشکر میں تھا. تو وہ عمران خان کا، ہارے ہوئے لشکر کا بہادر سپاہی کچھ ایسا. تو جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کا وہ والا معاملہ ہے. یہ صحیح آدمی غلط لوگوں کے درمیان موجود ہے، اس لیے آپ اس سچویشن کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں. عمران خان کی یہ بیٹل ابھی جاری ہے اور عمران خان کا اب اس سے ٹف امتحان ہے. لیکن یہ امتحان صرف عمران خان کا نہیں ہے، یہ تو قوم کا امتحان ہے، یہ لوگوں کا امتحان ہے. چلیے میں یہ مان لوں کہ رانا ثناء اللہ نے باقاعدہ ڈکٹیٹر بن کے، شہباز شریف کی حکومت نے یہاں سندھ میں سندھ پولیس کو جس طرح سے استعمال کیا گیا، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح سے کیا گیا کہ داؤد چورنگی ہوئی، پریس کلب ہوا، باقی چیزیں ہوئیں، کر دیا گیا، نہیں اٹھانے دیا گیا لوگوں کو، سر آواز نہیں اٹھانے دی گئی. لیکن جو ووٹ ہے نا، اس وقت لوگوں کا امتحان ہوگا. لیکن آپ اس جماعت کو ہی باہر کر دیں گے نا آؤٹ آف کنٹیسٹ، تو پھر کیسے ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ ابھی یہ بھی ایک بیٹل ہے، جس طرح عمران خان صاحب کی لیگل بیٹل ہے. یہ بھی تو ایک ہے نا کہ الیکشن ہوتے بھی ہے، نہیں بھی ہوتے. تو یہ اگر کس کی ہار ہوگی؟ یہ تو اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو یہ آئین کی ہار ہے. یہ سب سے بڑی ہار ہوگی نواز شریف کی، یہ سب سے بڑی ہار ہوگی شہباز شریف کی، آصف علی زرداری کی. تو جیت ہے نا. آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح سے اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ان کی جیت ہے، تو اس سسٹم میں جس میں انہوں نے عمران خان کو بیہائنڈ دا بارز کر دیا ہے، ٹائم کس کو ملے گا؟ عمران خان صاحب کو. اچھا، اگر لمبا ٹائم ملتا ہے تو پھر عمران خان کے لیے یہ ایک بہتر سچویشن ہوگی. ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.